السلام علیکم. ہومیوپیتھی فار آل کے عنوان سے سلمان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج ایک بڑا اہم ٹاپک ہے. اکثر آپ نے نام سنا ہوگا پی سی او ڈی. پی سی او ڈی کی ٹرم سنی ہوگی بڑے لوگوں سے. بیسیکلی پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے، اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بچیاں جو ہیں، خواتین جو ہیں، وہ ان کی اووریز کے اندر پانی کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں سی، چھوٹے چھوٹے ٹیومرز تھیلیوں کی شکل میں سسٹ ہوتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے ہارمونل جو فنکشنز ہیں وہ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں. اور اس کی جو کانسیکوینسز ہیں، اس میں سب سے بڑا جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اکثر بچیوں کو جو ہے وہ جو ان کا ماہانہ نظام ہے، پیریڈس وغیرہ جو ہیں وہ ٹائم پہ نہیں ہوتے. جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو بہت زیادہ سکینٹی ہوتی ہے، یعنی کہ بہت کم ہوتی ہے، اور ٹائم پہ نہیں ہوتی، ڈیلیڈ ہوتی ہے، اور ویٹ پٹ آن کرنا شروع کر دیتی ہیں بچیاں، اور ان کی جو ہپس وغیرہ ہیں وہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں، اور جسم تھوڑا بلکی اور تھوڑا سا انڈولنٹ قسم کا لگتا ہے. اور اکثر جو ہے وہ بچیوں کے، زیادہ تر بچیوں کے بلکہ فیشیل ہیئرز بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں چین وغیرہ پہ اور سبھی جگہوں پہ. تو یہ ایک بڑا بچیوں کے اعتبار سے بہت سیریس مسئلہ ہے، کیونکہ ایک تو ان کی جو ہے وہ اوور آل لک میں فرق پڑتا ہے، اور دوسرا ان کی میرٹل لائف میں آگے جا کے مسائل پیش آتے ہیں. اور پھر بعض اوقات جو ہے وہ ڈسمینوریا کا جو ہے فیکٹر بھی سامنے دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر بچیوں کو جو اس مخصوص ایام میں جو ہے وہ شدید قسم کے کریمپس یا لوور ابڈومینل پینز ہوتی ہیں. تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. اگر وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے تو اور بھی زیادہ صورتحال سنگین ہو جاتی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے اندر اوویرین سسٹ کا یا پی سی او ڈیز کا بہت شافی علاج موجود ہے. ادویات کی ایک وسیع رینج ہے جس سے جو ہے وہ ہم ان معاملات کو جو ہے وہ کچھ ہی عرصے کے اندر جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں. 3 سے 4 مہینے کا اوور آل ٹریٹمنٹ ہے، کیونکہ 2 3 4 دفعہ جب سائیکل آپ کا ریپیٹڈلی آتا ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ فائنل اسکین کروانے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ سسٹ جو ہے وہ فزیکلی کتنے جو ہے وہ چھوٹے ہوئے ہیں، اور کتنا سائز ریڈیوس ہوا ہے، یا ختم ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو چکے. تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کو جو ہے وہ لانگ ٹرم کیری کیا جائے. فوری طور پہ جن بچیوں کو ہماری ایڈوائس ہے کہ جن بچیوں کو پیریڈس کی امبیلنسمنٹ کا جو ہے وہ ویریشن آنا شروع ہو جائے، یعنی کہ اگر ڈیلیڈ ہیں یا اسکینٹینس ہے، تو فوری طور پہ وہ اسکین کرائیں، الٹراساؤنڈ کروائیں، اور اس کی ڈائگنوسس کروائیں کہ آیا بچیوں کے جو ہے وہ اووریز میں سسٹ تو نہیں ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس میں سسٹ ہیں اور تو اس کا جو ہے وہ پراپر ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کروایا جائے کسی مستند معالج کے ساتھ پراپر انگیج کر کے اس کی کنسلٹنسی میں، تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ اس مسئلے سے جو ہے نبر آزما ہوا جا سکے، اور آگے جا کے بچیوں کو کسی قسم کی کمپلیکیشن کا سامنا نہ ہو. ورنہ اس کو اگر آپ لانگ ٹرم کیری کریں گے، اس کو اگنور کریں گے، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بچیوں کے فیشیل ہیئرز آنا شروع ہو جاتے ہیں، ویٹ بہت زیادہ پٹ آن ہونا شروع ہو جاتا ہے، فیشیل لک میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو پھر وہ ایک نفسیاتی مسائل بھی آہستہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن کو پھر زیادہ ایڈریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو شروع میں پکڑ لیا جائے، شروع میں جو ہے وہ اس کو ایڈریس کر لیا جائے تو بہتر ہے. تو اس لیے میری آپ تمام خواتین سے اور ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو اعتماد میں لیں، ان کے اوپر نظر رکھیں اور ان سے پوچھیں، اور کسی بھی قسم کی پیچیدگی کی صورت میں جو ہے فوری طور پہ الٹراساؤنڈ کروائیے، ڈائگنوسس کروائیے، ان کے ٹیسٹ کروائیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے جو ہے وہ پراپر ٹریٹمنٹ کروا کے جو ہے وہ اس سے جان چھڑائیں، اور پراپر ایک اچھی ہیلدی لائف گزاریں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہوپ فلی آپ کو، اور یہ میں آپ کو یعنی کہ برابر کرواؤں کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بغیر کسی سرجیکل پروسیجر میں جانے کے میڈیسنل ٹریٹمنٹ موجود ہے، اور شافی علاج موجود ہے، ادویات موجود ہیں. اس پہ اعتماد کیجیے، اللہ پہ یقین کیجیے، اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو اپنائیے. انشاءاللہ یہ آپ کو بالکل مایوس نہیں کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.